سفر ایسی آئی کہ جس نے شہزادی کو یتیم کر دیا، اور دوسری 28 سفر ایسی آئی کہ جس نے شہزادی کی گود اجاڑ دی۔ آج ہمیں وقت کے امام کو ان کے جد امجد اور ان کے جد امجد کے بھی جد امجد کا پرسہ لینا۔ آج ہمیں شہزادی کو ان کے بابا اور ان کے بڑے بیٹے، ان کے لختے جگر کا کہ جسے انہوں نے چکیاں پیس کر پالا، ان کا پرسہ لینا۔ ارباب اعضاء، رونے میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اب تک ہم نے ہر عزا خانے میں نام حسین لے کر گریہ کیا ہے۔ اب تک ہم نے حسین کا پرسہ سکینہ کو دیا، سکینہ کا پرسہ حسین کو دیا۔ آج ہمیں شہزادی کو ان کے یتیمی کا پرسہ دینا ہے۔ آج شہزادی یتیم ہوئی، اجرکم اللہ۔ اور رونے کے لیے یہ روایت کافی ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب میرے جد امجد کا مصائب ہو اور جب میرے بابا کا مصائب ہو تو ایسے رونا کہ جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کی لاش پر روتی۔ اللہ تاریخ میں اور رواج میں یہی ہے کہ جب کوئی بیٹی یتیم ہو جاتی ہے تو اسے اس کے یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں، اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، اسے دلاسا دیتے ہیں۔ اگر بچی بہت چھوٹی ہے تو اسے بوسہ دیتے ہیں، اسے زانوں پہ بٹھا کر اسے تسلی دیتے ہیں۔ مگر ارباب اعضاء، جب رسول خدا اس دنیا سے گئے تو شہزادی قبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہی تھی، ہائے بابا، آپ کی امت نے آپ کے بعد وفا نہ کی۔ بابا، آج شہزادی تنہا ہے، آج فاطمہ تنہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہادت رسول اور شہادت حسین مجتبیٰ پڑھنی ہے۔ غدیر سے واپسی پر ایک خاص مقام پر رسول خدا کو زہر دوا دیا گیا، اور ایسا زہر کہ میرا نبی اللہ کا حبیب 2 مہینے بھی نہ جی پایا۔ ایسا زہر کہ دھیرے دھیرے زہر کا اثر ہوتا، اور زہر اتنا دردناک تھا کہ نبی خدا کبھی بے ہوش ہوتے، کبھی اٹھتے، کبھی بے ہوش ہوتے، کبھی اٹھتے۔ ایک مرتبہ میرے اللہ کے نبی نے علی کو پاس بلایا اور بلا کر کہا، علی خبردار جو یہ مسلمان مجھے ہاتھ لگائے، اے علی آپ ہی مجھے غسل و کفن دیجیے گا، اے علی آپ ہی مجھے دفنائیے گا، اے علی زیادہ کچھ نہیں، میری قبر اسی گھر میں بنا دیجیے گا، اے علی میری قبر اسی گھر میں بنا دیجیے گا، مجھے یہیں دفنا دیجیے گا، اسی قبر میں، اسی گھر میں دفنا دیجیے گا۔ احباب اعزاء، روایت کا جملہ ہے، ایک مرتبہ رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا۔ ارے باپ کو بیٹی سے اور بیٹی کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے نا۔ احباب اعزاء، رسول خدا نے اپنی بیٹی کو بلایا، بلا کر کبھی اپنی بیٹی کے پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی گلے کو چومتے ہیں۔ زہرا ماجرا نہیں سمجھ رہی ہے، اے بابا کیا وجہ ہے؟ کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہو، کبھی گلے کا بوسہ لیتے ہو، بابا کیا وجہ ہے؟ رسول خدا بار بار بے ہوش ہوتے ہیں، جب ہوش میں آتے ہیں کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، مگر زہرا کی نگاہیں دروازے کی طرف ہیں، زہرا کی نگاہیں دروازے کی طرف ہیں۔ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے، اے بیٹی دروازے کی طرف کیا دیکھتی ہو؟ بی بی نے کہا، اے بابا نہ جانے کون سا عرب شخص ہے کہ جو بار بار آپ کا پوچھ رہا ہے، نہ جانے عرب کا کون سا شخص ہے جو بار بار آپ کو پوچھ رہا ہے۔ بی بی نے کہا کہ تم نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں، میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی نامحرم کا چہرہ دیکھوں، میں نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، اے میری لان، یہ کوئی شخص نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ تمہارے در کی عظمت ہے کہ ملک الموت بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، وہ در سیدہ کہ جہاں ملک الموت بغیر اجازت نہیں آتے، اس در پر بعد رسول آگ اور لکڑیاں لے کر ظالم آ گئے اور جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پر گرا، بدن مادر میں محسن شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج شہزادی کو
حسن کا بھی پرسہ دینا ہے. آج میری بیٹی صرف یتیم نہیں ہوئی ہے, آج کے روزی شہزادی کی گود بھی اجڑی ہے. شہزادی کا بڑا بیٹا حسن, علی کا لخت جگر حسن, وہ حسن کہ جسے رسول خدا کبھی دوش پر سوار کرتے تھے, وہ اس حسن کو ان کے ہی گھر میں رہنے والی ان کی ہی زوجہ جعدہ بنت اشعث ملعونہ نے ایسا زہر دیا, اور ایک مرتبہ نہیں, میرے امام کو 7 مرتبہ زہر دیا. ایسا زہر دیا کہ میرا امام زہر کے کرب کو برداشت نہ کر سکا, مگر میرا امام اتنا کریم تھا, اتنا مہربان تھا کہ جب میرے امام نے جعدہ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے. کہتی ہے کہ مجھے آپ کی بہن زینب و کلثوم سے شرم آتی ہے. ارے بھائیوں کو بہن سے اور بہنوں کو بھائی سے بہت محبت ہوتی ہے نا. جعدہ پریشان ہے کہ اگر زینب و کلثوم نے پوچھ لیا کہ آپ کو زہر کس نے دیا, اور اگر آپ نے بتا دیا تو میں کس منہ سے سامنا کروں گی. امام میرا اتنا کریم ہے. میرے امام نے کہا کہ تمہیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, پیچھے کے دروازے سے واپس چلی جا, پیچھے کے دروازے سے بھاگ جا. امام کی سخاوت دیکھیے بیویوں کہ میرے امام کو ایسا زہر دغا دیا گیا, پھر بھی میرا امام اتنا کریم ہے کہ اسے بچا رہا ہے. مگر جاتے جاتے میرے امام نے ایک جملہ کہا کہ سن لو, میں تمہیں بچا تو رہا ہوں مگر تم نے امامت کا خاتمہ کیا ہے, تم نے امام کو مارا ہے, تم بھی سلامت نہیں رہو گی. جو خواب تم نے سجایا ہے وہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا, تم نے امامت کا خاتمہ کیا ہے. ارباب اعزاء, اب حسن کے زہر کا اثر بہت زیادہ بڑھنے لگا. میرے مولا نے اپنے چھوٹے بھائی مظلوم کربلا امام حسین کو بلایا, اور حسین کو بلا کر کہا, حسین اے میرے بھائی ایک تشت لا دو. ارباب اعزاء بس آخری روایت ہے, آج تک آپ نے حسین کا پرسہ دیا ہے, آج حسین کو حسن کا پرسہ دینا ہے, آج زینب و کلثوم کو حسن کا پرسہ دینا ہے, آج زہرا کو ان کے بڑے بیٹے حسن کا پرسہ دینا ہے. ہاں ارباب اعزاء, امام حسین تشت لائے اور امام حسن نے ایسی الٹی کی کہ الٹی کے ساتھ خون سے بھرا ہوا کلیجے کا ٹکڑا باہر آنے لگا. اور یہ کلیجے کے اتنے ٹکڑے باہر آئے. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا, اے میرے بھائی حسین, دشت کو زینب سے چھپا دو, ایسا نہ ہو زینب دیکھ لے. میں کہوں گی اے مولا, آپ کو بہن کی بہت فکر تھی, آپ کو بہن کا بہت خیال تھا. اے مولا, یہ آپ کے ایک کلیجے کا ٹکڑا تھا. اے مولا, آئیے کربلا میں زینب نے 72 کلیجوں کے الگ الگ ٹکڑے دیکھے. کیسے اس وقت زینب نے صبر کیا ہوگا. اے مولا, آج دلاسا دینے کو حسین موجود ہے, آج دلاسا دینے کو کلثوم موجود ہے. اے مولا, اس وقت کوئی نہ ہوگا, زینب تنہا ہوں گی, 72 کلیجے کے ٹکڑے میدان کربلا میں ہوں گے. ارباب اعزاء, الغرض میرا مولا اس دنیا سے گیا. ارباب اعزاء, یہ واحد تاریخ کا ایسا جنازہ ہے جو گھر سے سج کر بڑی دھوم سے نکلا مگر دفنایا نہ گیا, دفنایا نہ گیا. یہ واحد ایسا جنازہ ہے جو دوبارہ پھر سے گھر میں آیا. ارباب اعزاء, زہرا کے 2 لال اور دونوں کے جنازے کی عجیب کیفیت. ایک کے جنازوں پر تیروں کی بارش, ایک کا جنازہ تیروں کے اوپر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.